اسٹوری ٹائم 20۔ شیزا اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو تبھی اس کے والدین گزر گئے تھے۔ شیزا کے چاچا تو اسے بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن شیزا کی چاچی اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ چچا کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے۔ ایک دن جب چچا کاروبار کے سلسلے میں کافی دنوں کے لیے گھر سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، سائرہ، میں کاروبار کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے گاؤں سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے عظیم کے بہنوئی کے بیٹے کے ساتھ شیزا کے رشتے کی بات کی ہے۔ لڑکے والے اتوار کو شیزا کو دیکھنے آئیں گے۔ تم سارا انتظام کر کے رکھنا، اور ہاں، اسے 2-3 جوڑے نئے کپڑے بھی دلا دینا۔ لڑکے والوں کو ہمارے گھر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں نظر آنی چاہیے۔ چاچی نے اپنے شوہر کے سامنے ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن دل ہی دل میں اسے آگ لگ گئی۔ میں تو اس لڑکی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کروں گی۔ میں ساری یہ کمائی اسی پہ لٹا دوں گی، تو میں اپنے بچے کے فیوچر کے لیے کیا جمع کروں گی؟ اتوار آنے ہی والا تھا۔ چچی نے نہ تو گھر پہ کوئی کھانے پینے کی چیز بنوائی اور نہ ہی شیزا کو نئے کپڑے دلوائے۔ آخر ہفتے والے دن شیزا نے اپنی چچی سے کہا، چاچی، کل مجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور میرے پاس اس پھٹی شلوار قمیض کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج آپ مجھے نیا سوٹ دلوا دیجئے۔ تیرے والدین میرے پاس ہیرے جواہرات نہیں چھوڑ کے گئے تھے جو میں تمہارے لیے نیا سوٹ لا دوں۔ میرا بیٹا روحان بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے سارے پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اور اب تو کچن میں جا اور جلدی جلدی کھانا بنا۔ اس کے بعد میرے کپڑے دھو، اگر کپڑے صاف نہ ہوئے تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اتوار کو جب لڑکے والے آئے تو شیزا پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی ان کے روبرو حاضر ہو گئی۔ چھی 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 چھی، اس گندی غریب لڑکی سے ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ چلو بیٹا، گھر چلتے ہیں۔ شیزا کو اس دن بے حد شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ روتی ہوئی دریا کے پاس گئی۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور چاچی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ چاچا مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ اب مجھے دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے تکلیفوں سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ شیزا دریا میں کود کر جان دینے ہی والی تھی کہ تبھی اس کی نظر دریا میں ڈوبتے ہوئے ایک بیل پر پڑی۔ بیل کو ڈوبتا دیکھ کر شیزا کو بیل پر ترس آ گیا۔ شیزا بھاگ کر گئی اور ایک رسی لے کر آئی۔ اس نے فندہ بنایا اور فندے کو بیل کے سینگ میں ڈال کر بیل کو دریا سے باہر نکال لیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نہ آتی تو اب تک میری روح جسم سے جدا ہو جاتی۔ کیا تم ندی میں کود کر خودکشی کر رہے تھے؟ نہیں، میں خودکشی نہیں کر رہا تھا۔ دراصل میرا مالک میری مدد سے کھیتوں میں جتائی کرتا تھا، لیکن اب میرے مالک نے ٹریکٹر خرید لیا ہے، اسی لیے میں اسے کسی کام کا نہیں لگتا، اس لیے اس نے مجھے ندی میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں بھیج دیا۔ میں یہاں تمہاری حفاظت کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو یہاں کود کر اپنی جان دینے آئی تھی۔ میرے والدین نہیں ہیں اور میری چاچی مجھ پہ بہت ظلم کرتی ہے۔ مجھے لڑکے والے دیکھنے آئے تھے لیکن میری چاچی نے 1 جوڑی کپڑے نئے نہیں لے کے دیے مجھے۔ لڑکے والے میری بری حالت دیکھ کر ناراض ہو کر چلے گئے۔ مجھے نہیں لگتا میری شادی ہو پائے گی۔ میں کب تک اپنی چاچی کی غلامی کروں گی ہیں؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ کیسا راز؟ دریا کے پار ایک بیری کا درخت ہے، اس بیری کے نیچے 3 جادوئی برتن دفن ہیں۔ میں نے اپنے لالچی مالک کو ان برتنوں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن تم ایک نیک دل انسان ہو، اسی لیے میں تمہیں جادوئی برتنوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جاؤ اور ان برتنوں کو نکال کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں تو اب جنگل میں جا رہا ہوں۔ ایسا کہہ کر بیل جنگل کی طرف چلا گیا۔ شیزا نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور دریا پار کر کے
बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब मिट्टी हटाई तो 3 चमकते हुए बर्तन दिखाई दिए। शीज़ा ने बर्तन बाहर निकाल लिए और उसने जब पहले बर्तन को उल्टा किया, उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे, और जब दूसरे बर्तन को उल्टा किया तो उससे खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे बर्तन को उल्टाने पर उसमें से मज़ेदार खाने गिरने लगे। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, अब मेरे पास सब कुछ है, पैसे, खाना, कपड़े। शीज़ा ने कुछ सोने के सिक्के बेचकर एक खूबसूरत घर लिया और उसमें रहने लगी। और मेरे जैसे बेघर और मुफलिस लोग और भी होंगे। मुझे उन मुफलिस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। शीज़ा हर इतवार को लोगों में चीज़ें बांटने लगी, जिसमें वो लोगों को खाना खिलाने के साथ कपड़े भी ज़कात करने लगी। ईद आने वाली थी। शीज़ा की चच्ची अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आ रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। शीज़ा की चच्ची को लगता है कि कोई बहुत ही अमीर शख्स इन मुफलिसों के लिए चीज़ें बांट रहा है। जरा मैं भी उस दौलतमंद का दीदार करती हूँ। चाची कतार का पीछा करते करते आखिर में पहुंची तो उसने देखा कि शीज़ा मुफलिसों में खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने में आग जलने लगी। शीज़ा कलमोही के पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि वो इतनी ज़कात दे रही है? शीज़ा की चच्ची एक दिन शीज़ा से मुलाकात करने उसके घर पहुंची। मुझे माफ़ कर देना बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे तुम्हें एक जोड़ी सूट की दिलवा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ, अब हमें उन्हें भूल जाना चाहिए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती, मुझे इन मुफलिस लोगों की मदद करके मज़ा आता है। ज़रा ये तो बताओ, तुम्हारी रातों रात किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली। उसने मुझे 3 जादुई बर्तन दिए। ये रखे हैं वो बर्तन। उनमें से एक में से खाना निकलता है, दूसरे में से कपड़े, तीसरे में से पैसे। इन 3 बर्तनों की वजह से मैं इन लोगों की मदद कर पाती हूँ। अगर ये 3 बर्तन मुझे हासिल हो जाएं तो मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, चाची बर्तनों को चुराने के लिए उसके घर पहुंची। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल खामोशी से वहां हाजिर हुआ, जिसने शीज़ा को जादुई बर्तनों के बारे में बताया था। बैल ने चच्ची को अपने सींगों से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मर गई, मेरी टांग टूट गई। रोहान के अब्बा, मुझे बचाओ। सुनो लालची खातून, शीज़ा को अकेला मत समझो। शीज़ा ने मेरी मदद की थी और अब मैं एक वालिद की तरह उसकी हिफाजत करता हूँ। शीज़ा के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई और फिर उसने कभी भी पलटकर शीज़ा के घर की तरफ नहीं देखा।